وہ جگہ جہاں فزکس فیل ہو جاتی ہے۔ گوگل کی لیبز میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ فروری 2025 مائکروسافٹ نے وہ کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ دنیا کی دو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ایک ایسی مشین بنا ڈالی جو آپ کے گھر کے کمپیوٹر سے کروڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن یہ مشینیں آپ کے کمرے میں نہیں رکھی جا سکتی۔ انہیں کام کرنے کے لیے خلا سے بھی سرد درجہ حرارت چاہیے۔ یہ مشین کسی عام زبان میں بات نہیں کرتی، یہ بولتی ہے کوانٹم کی زبان۔ میرے چینل اصل سین پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات ایک عجیب و غریب جگہ ہے، لیکن اس کائنات سے بھی زیادہ عجیب و غریب ایک اور دنیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ایک ذرہ بیک وقت دو جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں فاصلہ کوئی معنی نہیں رکھتا اور دو ذرے ایک دوسرے سے سینکڑوں لائٹ ایئرز دور ہونے کے باوجود فوراً ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سائنسدان اس دنیا کو کوانٹم میکینکس کا نام دیتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن، جو خود اس نظریے کے بانیوں میں سے تھے، اس عجیب و غریب رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اسے اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس، یعنی دور سے ہونے والے پر اسرار عمل کا نام دیا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی مشین کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو اس پر اسرار دنیا کا فائدہ اٹھا کر ہماری پوری حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ یہ مشین ایک ایسے مسئلے کو حل کر سکتی ہے جسے حل کرنے میں آج کے سب سے طاقتور کمپیوٹر کو بھی کروڑوں سال لگ جائیں۔ اس مشین کا نام ہے کوانٹم کمپیوٹر۔ چلیں ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو قدیم زمانے سے شروع ہو کر 2025 کے مستقبل پر ختم ہوگا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب انسان نے پہلی بار گننا سیکھا، کنکریاں، انگلیاں اور پھر ابیکس آیا۔ یہ پہلا کمپیوٹر تھا، اگرچہ بہت آسان۔ پھر صدیوں بعد 19ویں صدی میں ایک برطانوی سائنسدان چارلس بیبیج نے ایک مشین کا خواب دیکھا۔ اس کا نام تھا انالیٹیکل انجن۔ بیبیج نے اسے ڈیزائن تو کر لیا، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی اس قابل نہ تھی کہ اسے بنا سکے۔ بیبیج کو فادر آف کمپیوٹر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ڈیزائن میں وہ سب کچھ تھا جو آج کے کمپیوٹر میں ہے، جیسے میموری، پروسیسر اور ان پٹ، لیکن یہ سب میکینیکل تھا۔ اگلی بڑی چھلانگ بجلی سے لگی۔ 1940 کی دہائی میں ویکیوم ٹیوبز والے کمپیوٹر آئے۔ یہ دیو ہیکل مشینیں تھیں جو پورے کمرے کو گھیر لیتی تھیں اور ان کی طاقت آج کے ایک سادہ کیلکولیٹر سے بھی کم ہوتی تھی۔ پھر آیا ٹرانزسٹر کا انقلاب۔ اس نے کمپیوٹر کو چھوٹا، تیز اور سستا بنا دیا۔ مورز لا کہتا تھا کہ ہر 2 سال بعد ایک چپ پر ٹرانزسٹر کی تعداد دوگنی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ کی جیب میں موجود سمارٹ فون میں 60 کی دہائی کے پورے ناسا سے زیادہ طاقت ہے۔ یہ سب کمپیوٹر، چاہے وہ سپر کمپیوٹر ہو یا آپ کا موبائل، ایک ہی زبان بولتے ہیں، بائنری لینگویج، صرف 0 اور 1۔ ان کو بٹس کہتے ہیں۔ آپ کی دیکھی ہوئی یہ ویڈیو، یہ آواز، یہ رنگ، دراصل یہ سب 0 اور 1 کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ یہی کلاسیکل کمپیوٹنگ ہے، اور یہ کافی ہے، لیکن اب نہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سائنسدانوں کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ چھوٹے ایٹمز اور ذرات کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کلاسیکل فزکس کے قوانین کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ 1900 کی دہائی کی بات ہے۔ میکس پلانک نامی ایک سائنسدان نے اس پہیلی کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گرم چیزیں روشنی کیوں خارج کرتی ہیں۔ اس نے انقلابی مفروضہ پیش کیا، توانائی مسلسل نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں نکلتی ہے۔ اس نے ان پیکٹس کو کوانٹا کا نام دے دیا۔ پھر 1905 میں آئنسٹائن آئے۔ انہوں نے پلانک کے نظریے کو استعمال کرتے ہوئے روشنی کے بارے میں ہمارے تصور کو ہی بدل دیا۔ لیکن اصل دھماکہ 1920 کی دہائی میں ہوا۔ ورنر ہیزنبرگ، ایرون شرودنگر اور پال ڈیرک جیسے ذہینوں نے ایک نیا میتھمیٹیکل سٹرکچر کھڑا کیا، کوانٹم میکینکس۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری عام فہم عقل جواب دے جاتی ہے۔ سپر پوزیشن۔ کلاسیکل کمپیوٹر کا بٹ ایک سکے کی طرح ہے جو یا تو ہیڈ ہے یا تو ٹیل، لیکن کوانٹم کمپیوٹر کا بٹ، جسے کیوبٹ کہتے ہیں، اس گھومتے ہوئے سکے کی طرح ہے۔ جب تک یہ گھوم رہا ہے، یہ بیک وقت ہیڈ اور ٹیل دونوں ہے۔ انٹیگلمنٹ۔ 2 ذرے آپس میں اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ ایک ہی حالت فوراً دوسرے کو متاثر کرتی ہے، چاہے وہ کائنات کے 2 مخالف سروں پر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جو کوانٹم کمپیوٹر کو اتنی طاقتور بناتی ہے۔ یہ نظریہ تو بہت خوبصورت تھا، لیکن اسے کمپیوٹنگ سے کیا تعلق؟ یہ ربط 1980 کی دہائی میں ایک ذہین طبیعیات دان رچرڈ فینمین نے قائم کیا۔ فینمین نے کہا، فطرت کوانٹم ہے، اور اگر تم اس کی نقل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوانٹم کمپیوٹر بنانا ہوگا۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوانٹم ذرات کے رویے کو سمجھنے کے لیے کلاسیکل کمپیوٹر بے بس ہیں۔ اگر ہم ان ذرات کی سیمولیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا کمپیوٹر چاہیے جو خود بھی کوانٹم اصولوں پر کام کرے۔ فینمین کے اس آئیڈیا نے ایک نئی سائنس کو جنم دیا، کوانٹم کمپیوٹنگ۔ اس کے فوراً بعد آکسفورڈ کے سائنسدان ڈیوڈ ڈیویچ نے پہلی نظریاتی کوانٹم الگورتھم پیش کیا۔ ڈیویچ نے ثابت کیا کہ کوانٹم کمپیوٹر ایک ایسا مسئلہ حل کر سکتا ہے جسے کوئی کلاسیکل کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا۔ 1998 میں پہلا 2 کیوبٹ کوانٹم کمپیوٹر بنا تھا۔ پھر 2019 میں گوگل نے کوانٹم سپرمیسی کا دعویٰ کیا۔
لیکن یہ سب ابتدا تھی، اصل انقلاب تو اب آنا تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں حال تک، 2024 اور 2025 کا زمانہ۔ گوگل نے ویلو کے نام سے ایک نیا کوانٹم پروسیسر متعارف کرایا۔ ویلو میں 105 کیوبٹس ہیں، لیکن کیوبٹس کی تعداد اس کی سب سے بڑی خاصیت نہیں ہے۔ اصل انقلاب یہ ہے کہ ویلو میں ایرر ریٹ میں زبردست کمی آئی ہے۔ سائنسدانوں نے پایا کہ ویلو میں جیسے جیسے کیوبٹس کی تعداد بڑھائی گئی، غلطیوں کی شرح کم ہوتی گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا انتظار کئی دہائیوں سے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فالٹ ٹالرنٹ یعنی قابل بھروسہ کوانٹم کمپیوٹر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پھر فروری 2025 میں مائیکروسافٹ نے وہ کر دکھایا جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ مائیکروسافٹ نے میجورانا 1 متعارف کروایا۔ یہ کوئی عام چپ نہیں ہے، یہ ٹوپولاجیکل آرکیٹیکچر پر بنائی گئی۔ مائیکروسافٹ نے ایک بالکل نیا مواد تخلیق کیا جسے ٹوپو کنڈکٹر کا نام دیا گیا۔ اس مواد کی مدد سے ایسے کیوبٹس بنائے جا سکتے ہیں جو انتہائی اسٹیبل ہیں اور جن میں ایرر بہت کم ہے۔ دو مختلف راستے ہیں، گوگل رفتار کی دوڑ میں ہے تو مائیکروسافٹ استحکام کی دوڑ میں۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، ایک ایسا کوانٹم کمپیوٹر بنانا جو حقیقی دنیا کے مسائل حل کر سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی طاقتور مشین بنائی ہی کیوں جا رہی ہے؟ یہ کیا کام کریں گی؟ آج کل ایک نئی دوائی بنانے میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں اور اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر انسانی جسم میں موجود پیچیدہ مالیکیولز کی نکالی کر سکتا ہے۔ اس سے کینسر جیسے موذی بیماری کا علاج چند مہینوں میں دریافت کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم طوفان کی پیشگوئی تو کر لیتے ہیں لیکن درست پیشگوئی نہیں کر پاتے۔ کوانٹم کمپیوٹر موسمیاتی تبدیلی کے انتہائی درست ماڈل بنا سکتے ہیں جو ہمیں قدرتی آفات سے بچا سکتے ہیں۔ کوانٹم کمپیوٹر ایسی بیٹریاں ڈیزائن کر سکتے ہیں جو آپ کے فون کو مہینوں تک چارج رکھیں، یا ایسے سولر پینل جو آج سے 10 گنا زیادہ مؤثر ہوں۔ آج کی اے آئی بہت ذہین ہے لیکن کوانٹم اے آئی اس سے کروڑوں گنا زیادہ ذہین ہوگی۔ یہ وہ اے آئی ہوگی جو خود نئے آئیڈیاز تخلیق کر سکے۔ 40 بیبج کے میکینیکل انجن سے لے کر آپ کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون تک کا سفر انسان کی عقل اور تجسس کی کہانی ہے۔ لیکن گوگل کا ویلو اور مائیکروسافٹ کا میجورانا 1 اس سفر کا آخری پڑاؤ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ کوانٹم کمپیوٹر ابھی اپنی ابتدائی دور میں ہیں۔ یہ وہی ہے جہاں 1940 کی دہائی میں ویکیوم ٹیوب والے کمپیوٹر تھے، بڑے، مہنگے اور ناقابل بھروسہ، لیکن اس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا بیج موجود ہے جو پوری انسانیت کو بدل سکتا ہے۔ یہ وہ مشین ہے جو شاید ایک دن کائنات کے سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھائے۔ یہ وہ مشین ہے جو حقیقت کو بدل دے گی، اور سب سے اچھی بات، آپ اور میں اس انقلاب کے عینی شاہد ہیں۔ آپ کا اس سفر کا حصہ بننے کے لیے شکریہ۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی دلچسپ معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ مستقبل قریب ہے اور اسے سمجھنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔